بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں جن لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اس ملک کے ملازمین ہیں۔ سر، ہم روزانہ گھر سے نوکری کے لیے نکلتے ہیں، جاب بھی ہے اور اسائنمنٹ بھی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنی پرفارمنس کو تنخواہ کے ساتھ میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میئرمنٹ صرف تنخواہ نہیں ہوتی، تنخواہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو آپ کما رہے ہوتے ہیں، جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس طرح تنخواہ کمانی پڑتی ویسے عزت بھی کمانی پڑتی۔ عزت کا تعلق آپ کے کام کے اخلاص اور محبت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ بات کہوں گا کہ بعض دفعہ اسکیل 1 کے ملازم کی اتنی عزت ہوتی ہے جتنی اسکیل 22 والا بھی نہیں کما رہا ہوتا۔ تو لہٰذا ہم کسی بھی محکمے سے، کسی بھی شعبے سے اگر وابستہ ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کو اکنالج کیا جائے، لوگ مانیں، ہمارے ساتھ جڑے سٹاف مانیں، ہمارے گھر والے مانیں، ہماری بیوی مانیں۔ جب بھی کبھی آپ کو اپنے کام کی اکنالجمنٹ چاہیے تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سر رب کائنات، جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، کہ وہ رب کہتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی خیال آئے نا اکنالجمنٹ کرانے کا، قدردانی کرانے کا، تو میں دنیا کا سب سے بڑا قدردان ہوں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی محکمہ مکمل معاوضہ نہیں دیتا کسی بھی ملازمت کو۔ کیوں؟ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک کار دھونے والا بچہ جب وہ کار دھوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کام کے پیسے تو ملنے ہیں، لیکن کاش یار یہ بھی کہے کہ ویل ڈن یار، بہت اچھے، تم نے بہت اچھی گاڑی دھوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس نظریے، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں آج جو ہے نا شکر گزاری، تھینک یو کا تصور ہی نہیں ہے۔ جتنی قومیں ترقی کر رہی ہیں، کبھی ان کے پاس جائیے، دیکھیے وہ زندگی گزارتے کیسے ہیں۔ وہاں سوری کا کنسیپٹ ہے، تھینک یو کا کنسیپٹ ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کے آگے چل رہا ہے تو وہ آپ کو راستہ دے دے گا، آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اسی طرح تھے، وہ بیرون ملک گئے تو کہنے لگے کہ وہاں ایمانداری کا معیار اس نوعیت کا ہے کہ ہم بینکاک میں گئے، مجھے وہاں کا ٹریول گائیڈ ملا، مجھے کہتا سر آئیں آپ کو نا میں بینکاک کی نا سیر کرواتا ہوں۔ ہم وہاں سے تقریباً 8 منزلہ بلڈنگ تھی جہاں رہائش رکھی ہوئی تھی، ہم نیچے آئے تو پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اپنی فیملی کو ساتھ نہ لے لوں۔ میں نے اپنی فیملی کو فون کیا، میں کہ آؤ ہم لوگ جاتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کو، کہ جو میں 15-20 منٹ لگیں گے۔ میں کہ ٹھیک ہے، جب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو میرے ساتھ ٹریول گائیڈ مقامی تھا، اس نے کہا سر آپ کو ایک تماشا دکھاؤں؟ میں کہ دکھاؤ بھائی۔ اس نے جہاں چلتے اپنی جیب میں سے چند جو ہے نا پیسے نکالے اور روڈ پر پھینک دی۔ ہم تقریباً وہاں آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، دنیا آتی رہی جاتی رہی، لیکن کسی نے اسے ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ڈالا؟ یہاں سیکورٹی کا سسٹم اتنا ٹائٹ ہے کہ اگر وہ کیمروں نے مجھے دیکھ لیا کہ میرے پیسے گر گئے ہیں، میرے علاوہ کوئی بھی انہیں ہاتھ ڈالے گا نا تو اگلے ہی چوک میں اسے پکڑا جانا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کاش اس طرح کا ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر معاملات کو دیکھ رہا ہے، ہمارا چیک اینڈ بیلنس بھی کر رہا ہے۔ تو ملازمین بھائیوں، آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ رزلٹ کی شکلیں ضرور زندگی میں سوچا کیجیے۔ رزلٹ صرف تنخواہ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، عزت، سکون، راحت، عزت کا مل جانا۔ یہ سب چیزیں وہ رزلٹ ہیں جو اپنی آپ پرفارمنس کے ساتھ کماتے ہیں۔ آپ لوگ یونیفارم پہن کر سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ عزت وہ ہوتی ہے یونیفارم اتار کر سیٹ سے نیچے اتر کر آپ کھڑے ہوں اور لوگ آپ کو عزت دے رہے ہوں، اصل عزت وہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس بھی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آئے ہوں گے، اب آپ انسانیت، خدمت انسانیت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں یا وہ شخص ہوتا ہے، اس خدمت، اس مہربانی، اس شفقت کا ریکارڈ صرف میرے اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس کی گواہی صرف ہمارے اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے وہ اللہ جو بہت بڑا قدردان ہے، اس کی قدردانی، اس کی مہربانی، اس کی شفقت باعث مسلمان ہمارے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ گولڈن باتیں تھیں، اگر آپ اپنی ملازمت اپنا لیں گے۔ لیکن ہے تو نوکری، ملازمت تو ہم کرتے ہیں، رہے تو ہم ملازم ہوتے ہیں، لیکن اس کے دوران جو آپ نے جو چیزیں کمائی ہوتی ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کسی محکمے سے جائیں، ریٹائرڈ ہوں یا ویسے وہاں سے رخصت ہو جائیں، تو جب واپس لوٹ کر کبھی اس محکمے میں آپ کو آنا پڑے تو آپ کو اپنا تعارف نہیں کرانا چاہیے، بھائی میں یہاں اس پوسٹ پر تھا، یہاں میں اس پوسٹ پر تھا۔ آپ وہاں سے گزریں تو آپ کی پیٹھ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار جب یہ شخص ہمارے ساتھ ہوتا نا، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔
یار یہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت کرتا تھا، ہمیں کام سکھاتا تھا، یار لوگوں سے بیہیو کیسے کیا جاتا ہے یہ باتیں ہمیں سکھاتا تھا۔ تو آپ کا کریکٹر جو ہوتا ہے نا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو کردار ہوتا ہے نا اسے کبھی موت نہیں آتی، اسے ہمیشگی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ پرسنالٹی ہے جو ہمیشگی اختیار کر جاتی ہے اور رہ جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، آج بھی دیکھ لو ان کے اقوال ذریعے ان کی باتیں آج کے آپ کے درمیان گونج رہی ہوں گی، پھر رہی ہوں گی۔ تو لہٰذا زندگی اس طرح گزار کے جائیے کہ آپ کا کردار، آپ کی جو ہے نا جی باتیں وہ ایک مشعل راہ بن جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم۔